وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں 2 مرتبہ نیچے پارکنگ لاٹ میں جا کر دیکھ چکا تھا، لیکن وہاں میری کار موجود نہیں تھی۔ انیتا کو معمول کے مطابق 20 منٹ قبل کار سمیت آ جانا چاہیے تھا۔ میرا نام سنتوش ملہوترا ہے۔ انیتا میری خوبصورت بیوی کا نام ہے۔ میں ایک مطمئن اور آسودہ حال بزنس مین ہوں۔ کاروبار میں انیتا کا بھائی یعنی میرا سالہ حصے دار ہے۔ شہر کے ایک پرسکون علاقے شانتی نگر میں 1/4 ایکڑ پر تعمیر میرا ایک خوبصورت سا مکان ہے۔ ہمارے یہاں ایک کتا بھی ہے۔ گزشتہ 1 ہفتے سے انیتا کی کار مرمت کے غرض سے ایک گیراج میں کھڑی تھی۔ اس کے زیر استعمال کار ایکسیڈنٹ کے باعث بری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ انیتا کو کوئی گزنت نہیں پہنچی۔ اس کی کار گیراج میں مستری کے حوالے کرنے کے بعد ہم نے باہم مشورے سے طے کیا کہ جب تک اس کی گاڑی ٹھیک ہو کر نہیں آ جاتی دونوں میری کار استعمال کریں گے۔ انیتا مجھے صبح دفتر چھوڑ جاتی اور شام کے ٹھیک 5 بجے کار میں مجھے دفتر سے لینے آتی تھی۔ دن بھر میری کار اس کے استعمال میں رہتی۔ میں تیسری مرتبہ پارکنگ لاٹ میں آیا اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے جھنجھلاہٹ کے ساتھ تشویش بھی ہونے لگی اور میں دل ہی دل میں ان وجوہات پر غور کرتا رہا جو انیتا کے یہاں نہ پہنچنے کا سبب بن سکتی تھیں۔ اسٹاف کے تمام لوگ ایک ایک کر کے دفتر سے نکلتے رہے اور مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر حسرت سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ آخر کار میں نے اوپر اپنے دفتر میں جا کر گھر ٹیلی فون کیا۔ ہیلو، انیتا کی آواز سنائی دی۔ انیتا، میں نے اپنے لہجے پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کہا، میں یہاں دفتر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم اب تک گھر پر ہی ہو؟ میں سمجھی نہیں، انیتا نے حیرت سے کہا۔ میں فارسی تو نہیں بول رہا جو تم سمجھی نہیں۔ آپ کون سا آپ بول رہے ہیں؟ انیتا کے لہجے میں بدستور حیرت تھی، جس پر مجھے حیرت ہونے لگی۔ میں سنتوش بول رہا ہوں، میں نے کہا۔ کیا تم میری آواز نہیں پہچان رہی؟ سنتوش؟ جی ہاں، سنتوش، میں نے کہا، جو اتفاق سے آپ کے پتی دیو ہیں۔ آپ سنتوش سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ انیتا نے اس لہجے میں پوچھا جیسے وہ تصحیح کرنا چاہتی ہو۔ میں سمجھ گیا کہ انیتا مذاق کے موڈ میں ہے، لیکن مجھے اس کے اس بے وقت مذاق سے کوفت ہونے لگی تھی۔ یا تو وہ سو گئی تھی یا کسی ایسے کام میں مصروف رہی تھی جس کے باعث اسے وقت کا احساس نہیں رہا تھا۔ وہ وقتی طور پر فراموش کر بیٹھی تھی کہ اسے میرے لیے دفتر کار لے کر آنی ہے۔ اوہ انیتا، اب مذاق ختم کرو اور مجھے دفتر سے آ کر لے جاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ 20 منٹ کے مزید انتظار کے بعد جب مجھے نیچے سے اپنی کار کے ہارن کی مخصوص آواز سنائی نہیں دی تو میں نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ اس بار بھی انیتا نے فون اٹھایا۔ دیکھو انیتا، اگر کار خراب ہو گئی ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں ٹیکسی میں گھر آ جاؤں، میں نے کہا۔ پھر میں نے ایک خیال کے تحت قدرے چونکتے ہوئے پوچھا، کہیں تم نے میری کار کا بھی ایکسیڈنٹ تو نہیں کر دیا؟ آپ کون سا آپ بول رہے ہیں؟ انیتا نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ اف انیتا، بس کرو، بہت ہو چکا، میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے باقاعدہ بھوک لگنے لگی تھی اور ایسے عالم میں میری خوش مزاجی برقرار نہیں رہتی۔ آپ نے کہیں غلط نمبر تو ڈائل نہیں کر دیا؟ انیتا نے پوچھا اور میں ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ ذرا 1 منٹ ہولڈ کیجیے، مجھے خاموش پا کر انیتا نے کہا۔ پھر میں نے اس کی مدھم سی آواز سنی جیسے وہ مڑ کر کسی اور سے بات کر رہی ہو۔ میرا خیال ہے اسی شخص نے دوبارہ فون کیا ہے۔ ریسیور میں کسی مرد کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ آ کر مجھے دفتر سے لے جاؤ۔ انیتا نے اسے بتایا۔ لاؤ، میں بات کرتا ہوں، مرد نے کہا۔ پھر اس کی آواز ریسیور میں صاف سنائی دی۔ اس نے پوچھا، ہاں دوست، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ یہی سوال میں بھی تم سے کروں گا کہ تم کون ہو، میں نے ریسیور میں کہا۔ دیکھو مسٹر، اس نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم جو کوئی بھی ہو ہمارا پیچھا چھوڑ دو، ٹیلی فون ڈائریکٹری سے کوئی اور نمبر تلاش کرو۔ اور یہ سنتوش ملہوترا کا گھر ہے نا؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں سنتوش ملہوترا بول رہا ہوں، مرد نے جواب دیا۔ اوہ، بہت خوب، میں نے کہا، گویا اس وقت میں اپنے آپ سے ہم کلام ہوں۔ کہیں تم نشے میں تو نہیں ہو؟ دوسری طرف سے ناگوار لہجے میں کہا گیا۔ پھر وہ غالباً کسی اور سے مخاطب ہوا۔ راہل، یہ کہیں تمہارا کوئی بے تکلف دوست تو نہیں؟ میرا کوئی بھی دوست ایسی فضول حرکت نہیں کر سکتا، راہل کی مدھم سی آواز سنائی دی اور میں نے ریسیور رکھ دیا۔ گویا راہل بھی وہاں موجود تھا۔
وہ میرا سالہ اور بزنس پارٹنر تھا۔ وہ آج سارا دن میرے ساتھ دفتر میں موجود رہا تھا اور اس نے میرے گھر آنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ میرے ہی گھر میں کوئی شخص موجود تھا جو خود کو سنتوش ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اگر یہ مذاق تھا تو میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید میرا فوجی ملازمت کے زمانے کا کوئی شناسہ میرے گھر پہنچ چکا تھا اور مجھ سے مذاق کر رہا تھا، یا پھر انیتا کا کزن راجندر آیا تھا جو دلی میں رہتا تھا۔ میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں اس کی آواز نہیں پہچانتا تھا، صرف غائبانہ شناسائی تھی۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ ضرور راجندر ہمارے یہاں آیا ہوا ہے، اور اس کی اچانک آمد سے انیتا مجھے دفتر لینے نہیں آ سکی۔ میں نے سوچا کہ چلو ان لوگوں کو تھوڑی دیر اپنے مذاق سے محظوظ ہو لینے دو۔ میں دفتر سے نکل کر قریبی ریسٹورنٹ میں جا پہنچا اور چند ہلکی پھلکی چیزیں کھا کر کافی کا آرڈر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے سوچا کہ اب کافی وقت گزر چکا ہے اور مجھے گھر جا کر اس مذاق کو اختتام تک پہنچا دینا چاہیے جو میرے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ میں ریسٹورنٹ سے نکل کر ٹیکسی کے لیے نگاہیں دوڑانے لگا تو سڑک کی دوسری جانب ایک کار کے بونٹ سے ٹیک لگائے ایک آدمی کو بھورے رنگ کے بھاری بھرکم جرمن نسل کے کتے کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھا۔ میں اسے دیکھ کر قدرے چونک گیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں پارکنگ لاٹ میں اپنی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا تب بھی میں نے اس شخص کو کہیں اپنے قریب ہی دیکھا تھا۔ وہ بوسیدہ سے کوٹ پتلون میں ملبوس ایک دراز قد آدمی تھا۔ مجھے اس کی صورت جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ اس کی شکل و صورت پر زیادہ غور کرنے کا موقع مجھے نہیں مل سکا۔ اس دوران میں ایک خالی ٹیکسی آ گئی اور میں اس میں سوار ہو گیا۔ گھر پہنچ کر جب میں دروازہ کھول کر یکلخت اندر پہنچ گیا تو انیتا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ نشست کے کمرے میں تاش کھیلنے کی میز سجی ہوئی تھی۔ انیتا راہل اور اس کی بیوی پونم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پتے تھے۔ چوتھی کرسی خالی تھی مگر اس کے سامنے میز پر پتے الٹے رکھے تھے، جیسے چوتھا کھیلنے والا ذرا دیر کے لیے اٹھ کر کہیں گیا ہو۔ پتوں کے ساتھ کافی کا مگ بھی رکھا تھا۔ ہیلو خواتین و حضرات، میں نے خوش دلی سے کہا، یقیناً یہاں میری کمی محسوس کی جا رہی ہوگی۔ راہل نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر عقبی دروازے کی طرف دیکھا جو ہال میں کھلتا تھا۔ راہل گول مٹول چہرے والا ایک معصوم صورت آدمی تھا۔ اس وقت اس کے معصوم چہرے پر تھوڑی سی الجھن کے آثار نمودار ہو گئے۔ کیا تم پچھلے دروازے سے باہر گئے تھے؟ اس نے مجھ سے پوچھا، پھر سرتاپا میرا جائزہ لیا۔ لیکن اتنے جلدی تم نے لباس کیسے تبدیل کر لیا؟ ارے آپ کے ہاتھ میں تو شاپنگ بیگ بھی ہے۔ راہل کی آواز مکمل ہونے سے پہلے اس کی بیوی نے سرسلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، میں نے مسکرا کر کہا، صبح انیتا نے کہا تھا کہ مکھن اور بسکٹس ختم ہو گئے ہیں، میں وہ لیتا ہوا آیا ہوں۔ اف، پونم نے جھرجھری سی لیتے ہوئے کہا، یہ سب تو کسی کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انیتا نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ اوہ، مجھے اکتاہٹ سی ہونے لگی۔ بھائی دفتر سے آ رہا ہوں، میں نے تم سے کہا تھا۔ ابھی میں نے جملہ مکمل نہیں کیا تھا کہ عقبی دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ وہ تینوں مجھ سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نووارد نے میری طرف نہیں دیکھا اور خالی کرسی پر بیٹھ کر اپنے سامنے پڑے ہوئے کارڈ اٹھا لیے، ساتھ ہی کافی کا مگ اٹھا کر ایک گھونٹ لیا، پھر وہ کارڈز کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، پتے کس نے بانٹے تھے؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ شخص جو اندر سے نشست گاہ میں آیا تھا میرا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے بال، اس کا چہرہ، حتیٰ کہ اس کے کان بھی میرے جیسے تھے، جبکہ میرے کان خاصی غیر معمولی ساخت کے ہیں۔ لگتا تھا کہ قدرت نے میرا چہرہ سامنے رکھ کر ویسا ہی ایک اور چہرہ تیار کر لیا تھا۔ باقی تینوں افراد نے اس پر سے نظر ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ تب اس شخص نے بھی میری موجودگی محسوس کر لی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں بھی اس طرح پھیل گئیں جیسے میری آنکھیں اسے دیکھ کر پھیل گئی تھی۔ سنتوش، کیا یہ آپ کا کوئی بھائی ہے؟ انیتا نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اس شخص سے پوچھا۔ مجھے تو اس صورتحال سے خوف آ رہا ہے، راہل کی بیوی نے دوبارہ مداخلت کی۔ میرے ہم شکل نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، گویا وہ یقین کر رہا ہو کہ اس کا چہرہ اپنی جگہ موجود ہے یا نہیں۔ راہل کا گول مٹول چہرہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے ہم شکل نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ اچانک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ شخص میری جگہ لے رہا ہے۔ وہ میری کرسی پر، میرے لباس میں،
میرے چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ مجھے یکلخت غصہ آ گیا۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ شخص کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ موتی، اس نے آواز دی اور میرے قدم رک گئے۔ ہمارا کتا کمرے کے مغربی کونے میں اپنے اگلے پیروں پر سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ اس شخص کی آواز سنتے ہی وہ اٹھا اور غراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ موتی، موتی، وہیں لیٹے رہو۔ میں نے کتے کو پکارا، لیکن وہ باقاعدہ دانت نکال پر مجھ پر غرانے لگا۔ محتاط رہیے مسٹر، انیتا نے مجھ سے کہا۔ اس کتے کو مت چھیڑیے گا ورنہ یہ آپ کو ضرور نقصان پہنچا دے گا۔ یہ آدمی آخر ہے کون؟ راہل نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے ہم شکل سے پوچھا۔ یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے یہ وہی ہے، وہی جو فون کر رہا تھا، انیتا نے کہا۔ ہم یہاں بیٹھے تھے کہ یہ اچانک اندر آ گیا۔ پونم میرے ہم شکل کی طرف متوجہ تھی۔ آپ باتھ روم گئے تھے؟ ہم یہی سمجھے کہ آپ دوسری طرف سے نکل کر باہر گئے ہوں گے اور لباس تبدیل کر کے سامنے کے دروازے سے اندر آ گئے ہیں۔ مجھے ایسا کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میرے ہم شکل نے قدرے تیز آواز میں جواب دیا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ہاں دوست، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اسے موٹی سی گالی دی اور دوبارہ اس کی طرف بڑھا۔ موتی، اس نے پھر کتے کو پکارا۔ کتا مجھ سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر رک گیا۔ اس کے دانت جبڑوں سے جھانک رہے تھے اور بال کھڑے ہو گئے تھے۔ میں گھبرا کر ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، بہروپیے، تمہارا ڈرامہ یہاں نہیں چلے گا۔ میرے ہم شکل نے مجھے مشورہ دیا اور پھر اس نے کتے کو حکم دیا، چلو بیٹھ جاؤ موتی۔ کتا فرما برداری سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرے ہم شکل نے میز پر رکھی ایک پلیٹ سے پنیر کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، جسے اس نے ہوا ہی میں دبوچ لیا۔ میں نے خاصی محنت سے اس کتے کو تربیت دی تھی۔ وہ میرے اور انیتا کے سوا کسی کا حکم نہیں مان سکتا تھا اور نہ ہی کسی اجنبی کے ہاتھ سے کھانے کی کوئی چیز لیتا تھا۔ انیتا، میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم تو مجھے پہچانتی ہو، تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص تمہارا شوہر نہیں ہے۔ اس کی آواز مجھ سے مختلف ہے اور میں نے اس کے انداز میں آج تک کسی کو دوست کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے انیتا؟ میرا ہم شکل انیتا سے مخاطب ہوا۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، میری بیوی نے مڑ کر میرے ہم شکل سے کہا۔ یقین کرو سنتوش، میں اس شخص کو نہیں جانتی جو آپ کی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں پولیس کو بلانا چاہیے، پونم نے کہا۔ راہل، میں نے اپنے دوست، سالے اور شریک کار کو مخاطب کیا، کیا تم بھی مجھے نہیں پہچانتے؟ ہم فوج میں ایک ساتھ رہے ہیں، وہیں ہماری دوستی ہوئی تھی، پھر یہ دوستی رشتہ داری میں تبدیل ہوئی اور اب ہم مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں۔ آج میں دفتر میں تمہارے ساتھ تھا۔ سنتوش، کیا آپ اس شخص سے چھٹکارا نہیں پا سکتے؟ انیتا نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے ہم شکل سے کہا۔ اوہ جانم، تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ میرے ہم شکل نے انیتا کو تسلی دی۔ اس کے منہ سے انیتا کے لیے لفظ جانم سن کر میرے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ اس نام سے میں انیتا کو انتہائی بے تکلفی کے لمحات میں پکارا کرتا تھا۔ اس کا علم میرے یا انیتا کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ میرا ہم شکل میری طرف متوجہ ہوا اور چٹکی بجاتے ہوئے طنز آمیز تحکمانہ لہجے میں بولا، اب آپ یہاں سے سدھاریے مہاشے، ورنہ میں آپ پر کتا چھوڑ دوں گا۔ بکواس بند کرو خبیث آدمی، میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، اور دیکھتا ہوں کون مجھے۔ اچانک میرے ہم شکل نے ہونٹ سکیڑ کر سیٹی بجائی۔ یہ اشارہ میرے کتے کے لیے تھا، جسے میں نے بڑی محنت کے بعد اس مخصوص اشارے کی تربیت دی تھی۔ وہ سیٹی سن کر اجنبی پر ٹوٹ پڑتا تھا اور اب میں خود اجنبی تھا۔ کتا اٹھا اور بجلی کسی تیزی سے میری طرف لپکا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے میری گردن دبوچنے کے لیے چھلانگ لگائی۔ میں نے گردن بچانے کے لیے دونوں بازو بلند کیے۔ میرا ایک بازو کتے کے منہ میں آ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری بازو کو بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ میرے حلق سے چیخ نکل گئی، موتی واپس آ جاؤ۔ میرے ہم شکل نے مخصوص انداز میں چٹکی بجاتے ہوئے کتے کو حکم دیا۔ کتے نے میرا بازو چھوڑ دیا اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بدستور غرا رہا تھا، گویا وہ اشارے کا منتظر ہو اور اشارہ پاتے ہی فوراً مجھ پر حملہ کر دے گا۔ اب یہاں سے دفان ہو جاؤ بہروپیے، میرے ہم شکل نے مجھ سے کہا، تمہارے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ میرا بازو سن ہو رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں تیزی سے پلٹا اور باہر آ گیا۔ گلی میں آ کر میں نے اپنا بازو دیکھا۔
کوٹ کی موجودگی نے بازو کو زخمی ہونے سے بچا لیا تھا، لیکن درد کی لہر کندھے تک دوڑ رہی تھی۔ دانتوں کے نیلے نشانات کوہنی کے قریب نظر آ رہے تھے، البتہ دانت گوشت میں پیوست نہیں ہوئے تھے۔ میرا دایاں بازو بالکل بے جان ہو رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں ابھی تک مکھن اور بسکٹس کا شاپنگ بیگ دبا ہوا تھا۔ میں گلی سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ ایک پولیس جیپ سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ میں ایک دم سڑک کے درمیان میں آ گیا اور جیپ کو رکنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے؟ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے بلکہ پھنسے ہوئے موٹے سے انسپکٹر نے نفرت سے پوچھا۔ جیپ کے پچھلے حصے سے 2 کانسٹیبل کود کر میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ میں پولیس اسٹیشن آنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ آپ یہیں مل گئے۔ تم پولیس اسٹیشن کیوں آنا چاہتے تھے؟ انسپکٹر نے اوپر سے نیچے تک میرا جائزہ لیتے ہوئے اسی لہجے میں پوچھا۔ مجھے میرے اپنے ہی گھر سے دھکے دے کر نکال دیا گیا ہے۔ اوہ، انسپکٹر کے پھیلے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بیوی سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ جی نہیں، میں نے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ معاملہ کچھ اور ہے، پلیز آپ چلیے میرے ساتھ۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ قریب ہی، اناتھ آشرم کے سامنے والے بلاک میں میرا گھر ہے۔ میرا نام سنتوش ملہوترا ہے۔ اچھا، چلو دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے، انسپکٹر نے کہا۔ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے گھر کے دروازے پر انسپکٹر کو ساتھ لیے کال بیل بجا رہا تھا۔ دروازہ راہل نے کھولا۔ میرے ساتھ انسپکٹر کو دیکھ کر وہ بولا، اوہ انسپکٹر صاحب، آخر آپ اسے پکڑ ہی لائے۔ انسپکٹر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اندر تاش کی میز بدستور لگی ہوئی تھی اور وہ لوگ کھیل رہے تھے۔ انسپکٹر نے حیرت سے میرے ہمشکل کی طرف دیکھا اور مجھے گھورنے لگا۔ تم جڑواں بھائی ہو کیا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے انسپکٹر صاحب، میرے ہمشکل نے جلدی سے کہا۔ میں نے تھوڑی دیر قبل اس شخص کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ بڑے اطمینان سے یہاں گھس آیا تھا اور میری جگہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ ہمارے پاس کتا موجود ہے، ورنہ یہ تو ہم پر حملہ کرنے لگا تھا۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں نے قدرے اونچے لہجے میں کہا۔ پھر میں نے انیتا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیوی ہے اور یہ اس کا بھائی راہل ہے۔ آر ایس انٹرپرائز کے نام سے ہمارا مشترکہ کاروبار ہے، اور یہ میرا ہمشکل ایکٹر نہ جانے کہاں سے آن ٹپکا ہے اور میری جگہ لینا چاہتا ہے۔ یہ پہلے بھی اسی طرح پاگلوں جیسی باتیں کر رہا تھا، راہل نے انسپکٹر سے کہا۔ انسپکٹر انیتا سے مخاطب ہوا، شریمتی جی، میرا خیال ہے کہ آپ ہی بہتر طور پر بتا سکتی ہیں کہ آپ کا شوہر کون ہے، یہ یا وہ۔ میں سنتوش کی بیوی ہوں، انیتا نے میرے ہمشکل کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر صاحب، اگر آپ غور سے دونوں کو دیکھیں تو ان میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ میرے ذہن میں گویا دریچہ سا کھل گیا۔ انیتا کے اس جملے نے میری آنکھوں کے سامنے سے جیسے خوش فہمی کا پردہ ہٹا دیا۔ میں سمجھ گیا کہ انیتا اچھی طرح جانتی ہے کہ میں کون ہوں اور وہ ایکٹر، جال ساز، میرا ہمشکل کون ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ راہل اور پونم بھی اس حقیقت سے آگاہ تھے، گویا وہ سب اس سازش میں شریک تھے۔ کیا آپ لوگ اس کے خلاف باقاعدہ شکایت درج کرائیں گے؟ انسپکٹر نے ان سے پوچھا۔ نہیں، میرے ہمشکل نے جواب دیا، ہم نہیں چاہتے کہ یہ بیچارہ مصیبت میں پھنس جائے۔ میرا خیال ہے اسے نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے، شاید اس کا کوئی اسکرو گر گیا ہے۔ اس نے آخری جملہ کہتے ہوئے پہلی انگلی اپنی کنپٹی پر بجائی اور مجھے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ اسے یوں چھوڑ دینا بھی مناسب نہیں ہے، انیتا نے کہا۔ ہو سکتا ہے یہ کسی پاگل خانے سے بھاگا ہوا خطرناک ذہنی مریض ہو۔ مجھے سب سے زیادہ افسوس انیتا کے رویے پر ہو رہا تھا۔ میں اسے جی جان سے چاہتا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ وہ میری بیوی تھی اور نہ جانے کیوں میرے خلاف سازش میں شریک ہو گئی تھی۔ میرے خواب و خیال میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ انیتا میرے متعلق اس طرح بھی سوچ سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کوئی جال ساز ہو، راہل نے اپنی مخصوص معصومیت کے ساتھ کہا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے بٹوا نکالا، دایاں ہاتھ ابھی تک حرکت نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بٹوے میں سے وہ تمام کاغذات نکالے جو میری شناخت کا ثبوت تھے، ڈرائیونگ لائسنس، بزنس کارڈ اور میرا پرانا فوجی شناختی کارڈ، جو میری اصلیت کا بہترین ثبوت تھا، جسے میں نے احتیاطاً اب تک سنبھال رکھا تھا۔ اس پر میرے دستخط، تصویر اور انگلیوں کے نشانات تک موجود تھے۔ اوہ، آخر کار یہ مل ہی گیا، میرے ہمشکل نے جلدی سے کہا۔ آج میں اپنا بٹوا کہیں گم کر آیا تھا۔ اچھا، میں نے غصے کی اٹھنے والی لہر کو دباتے ہوئے نرمی سے کہا۔ میرا خیال ہے تم اپنی انگلیوں کے نشانات بھی گم کر بیٹھے ہوگے۔
میرے ہم شکل نے میرے طنز کی پرواہ کیے بغیر نہایت اطمینان سے بٹوا اور دیگر چیزیں میرے ہاتھ سے لے لیں۔ 1 منٹ، انسپکٹر نے مداخلت کی۔ میرے خیال میں ہم اس بات کا اطمینان کر سکتے ہیں کہ یہ بٹوا کس کا ہے۔ پھر اس نے اپنی ڈائری نکال کر ایک صفحہ منتخب کیا اور میرے سامنے کرتے ہوئے بولا، یہاں اپنے دستخط کرو۔ میں نے قلم پکڑنا چاہا، لیکن درد سے میرے بازو کا یہ حال تھا کہ انگلیاں قلم پکڑنے سے قاصر تھیں۔ اب اس بات کو تو کسی منصوبہ بندی کا نتیجہ نہیں سمجھا جا سکتا تھا کہ کتے نے میرے دائیں بازو ہی کو دبوچا تھا، وہ میرے بائیں بازو پر بھی تو کاٹ سکتا تھا۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک حادثہ تھا جو میری بدقسمتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں نے کوٹ کی آستین ہٹا کر انسپکٹر کو کتے کے دانتوں کے نشانات دکھائے۔ انہوں نے مجھ پر کتا چھوڑ دیا تھا، میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا۔ انسپکٹر میرے ہمشکل کی طرف مڑا۔ آپ اپنے دستخط کریں۔ اس نے قلم لے کر بڑی روانی سے دستخط کر دیے۔ انسپکٹر نے اس دستخط کو کارڈ پر موجود دستخطوں سے ملایا تو وہ بالکل یکساں نکلے۔ اب تو میں بھی پاگل ہونے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہی سنتوش ملہوترا ہے تو میں کون ہوں؟ چلو میرے ساتھ۔ یکایک انسپکٹر کے تیور بدل گئے اور اس نے سخت لہجے میں کہا، 1 منٹ ٹھہریے۔ میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، یہ شخص جعل ساز ہے۔ اس شخص نے میرے دستخطوں کی مشق کر رکھی ہے، لیکن یہ کتنا ہی بڑا جعل ساز کیوں نہ ہو، انگلیوں کے نشانات تو ہرگز نہیں بنا سکتا۔ میری بات سن کر میرا ہمشکل استہزائی انداز میں ہنسا۔ پھر وہ بولا، اس کا یہ ارمان بھی پورا کر دیجئے انسپکٹر صاحب۔ روشنائی کا ایک پیڈ لایا گیا۔ میرے ہمشکل نے نہایت سکون سے اپنے انگوٹھے اور 2 انگلیوں کے نشانات ڈائری کے سادہ ورق پر منتقل کر دیے۔ انسپکٹر نے ان نشانات کا میرے کارڈ پر موجود نشانات سے موازنہ کیا۔ میں محدب عدسے کے بغیر بھی دیکھ سکتا تھا کہ یہ نشانات یکساں ہیں۔ اس نے کہا، میں نے کچھ عرصہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں فنگر پرنٹس کے ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کیا ہے، میرے نشانات بھی دیکھ لیجئے۔ میں نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ کہا، ضرور، یہ بھی کیے لیتے ہیں۔ انسپکٹر نے کہا اور میرے نشانات لے کر انہیں کارڈز پر موجود نشانات سے ملایا۔ ان میں اتنا نمایاں فرق تھا کہ مجھ جیسا عام آدمی بھی اسے محسوس کر سکتا تھا۔ کارڈ پر موجود انگلیوں کے نشانات کی مجموعی بناوٹ کسی بیل کی آنکھ جیسی تھی، جبکہ میرے ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلیوں کے نشانات گولائی میں نہیں تھے بلکہ کناروں سے نوکیں نکلی ہوئی تھیں۔ میرا ہمشکل مسکرایا اور تمام کارڈز بٹوے میں ڈال کر بٹوا اپنی جیب میں ڈال لیا۔ میرے ذہن میں جھکڑ سے چلنے لگے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری ذہنی ابتئی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ میں بے اختیار ایک طرف رکھی ہوئی الماری کی طرف بڑھا۔ انسپکٹر نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، ہر جانے کا راستہ اس طرف نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا اور الماری کے دروازے پر لگے ہوئے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ میرا اپنا چہرہ میرے مخصوص کانوں سمیت میرے سامنے تھا۔ چلو شاباش، میرے ساتھ آؤ، انسپکٹر نے کہا۔ میں نے خاموشی سے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کسی گہری سازش کا شکار ہو گیا ہوں۔ اس سازش میں یقیناً وہ تینوں شریک تھے، یعنی میرا سالہ اور بزنس پارٹنر راہول، اس کی بیوی پونم اور میری بیوی انیتا۔ میرے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ میری آنکھوں کے سامنے پشپا کا معصوم چہرہ گھوم گیا، جس کی محبت کو ٹھکرا کر میں نے انیتا کو اپنا لیا تھا، لیکن اس نے میری محبت کا یہ صلہ دیا تھا۔ انہوں نے اس صورتحال کے لیے یقیناً برسوں منصوبہ بندی کی ہوگی، جس کا مجھے قطعاً علم نہیں ہو سکا تھا۔ میرے ذہن کے پردے میں ماضی کی دھندلی دھندلی سی فلم چلنے لگی تھی۔ ان دنوں کیسل چھاونی میں میرا نیا تبادلہ ہوا تھا۔ جب میں نے پہلی مرتبہ راہول کو دیکھا، میں سڑک پر جا رہا تھا اور اپنے تمغوں کی وجہ سے خود کو ایک اہم شخصیت محسوس کر رہا تھا۔ اچانک ایک بیرک سے ایک فوجی برآمد ہوا اور اس نے مجھے دیکھ کر سیلوٹ کیا۔ جوان، میں نے اس سے کہا، آؤ میں تمہیں فوجی سیلوٹ کرنا سکھاؤں۔ غیر متوقع طور پر سپاہی نے زور زور سے ہنستے ہوئے میرے سینے پر 2 ہتھڑ مارا۔ میں نے سختی سے اس کا کندھا پکڑا اور اس کے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس شرابی سپاہی کو اس کے گھر پہنچا دیں۔ ارے رنجیت، تم تو برا مان گئے، سپاہی نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ دراصل رنجیت، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم دوبارہ فوج میں آ جاؤ گے۔ اگر تمہیں میری یہ بے تکلفی پسند نہیں آئی تو میں معافی چاہتا ہوں لیفٹیننٹ رنجیت اگروال۔ وہ یقیناً مجھے کوئی اور سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اگلا دن اتوار کا تھا۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ ایک لڑکی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ حوالدار اس کے پیچھے لپکا آیا۔
غالباً وہ زبردستی اندر آ گئی تھی۔ وہ اتنی سندر تھی جتنی کہ ہم صرف خوابوں میں دیکھتے ہیں۔ مجھے لیفٹیننٹ سنتوش سے ملنا ہے، اس نے کہا۔ جی فرمائیے، میں ہی سنتوش ہوں، میں نے کہا اور حوالدار کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اطمینان سے ایک طویل سانس لے کر مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جو دھات کے تمغوں کو پگھلا سکتی تھی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، اس نے کہا۔ کس بات کا شکریہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آپ نے میرے بھائی کو معاف کر دیا۔ میرا نام انیتا ہے اور میں راہل کی بہن ہوں۔ وہ کل آپ سے گستاخی کر بیٹھا تھا، اس کے لیے اسے خاصی سزا مل سکتی تھی۔ اوہ، میں نے گہرا سانس لے کر کہا، کوئی بات نہیں، وہ شاید کسی غلط فہمی کا شکار تھا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ شام کا کھانا کھائیں۔ کہیں سے میری ان لوگوں سے شناسائی ہوئی، انیتا، راہل اور اس کی منگیتر پونم سے۔ ان ملاقاتوں میں میں نے کبھی انیتا کو مخصوص اہمیت نہیں دی، کیونکہ میرے من کے مندر میں پشپا کی محبت کا دیا روشن تھا۔ ابتدائی ملاقاتوں کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ راہل میرے یونٹ میں آنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی خواہش کے مطابق تبادلہ کرا دیا اور وہ میرے یونٹ میں ڈاک کے شعبے کا انچارج بن گیا۔ میں ڈاک کے شعبے میں اس کی تقرری اور اس کی حقیقت کے درمیان معمولی سا بھی تعلق نہیں ڈھونڈ سکا تھا کہ اس کے بعد پشپا کے خطوط کی آمد کم ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ خطوں کا یہ تسلسل بالکل ٹوٹ گیا۔ انیتا سے میری ملاقاتیں جاری تھیں۔ اس کا گھر ہر طرف سے آراستہ و پیراستہ تھا، جہاں ہم چاروں کی شامیں اکٹھے گزرتیں۔ میں، راہل، پونم اور انیتا۔ انیتا مجھ پر مہربان تھی، لیکن میں نے ابھی تک اس کی مہربانیوں کو کسی خاص زاویے سے نہیں دیکھا تھا۔ مگر جب پشپا کے خطوط آنا بند ہو گئے تو روز بروز انیتا مجھے زیادہ دلکش لگنے لگی۔ بقول شاعر، محبت انسان کی ضرورت ہے۔ میں بھی آخر ایک انسان تھا۔ افواہ گرم تھی کہ ہمیں کشمیر بھیجا جائے گا۔ میں نے سوچا کہ کشمیر جانے سے پہلے ایک بار پشپا سے ضرور ملاؤں تاکہ کوئی ایک راستہ منتخب کر سکوں۔ لیکن اس دوران میں پشپا کی طرف سے ایک کارڈ ملا جو ایڈریس کی تبدیلی کی اطلاع دینے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، لیکن اس پوسٹ کارڈ پر جہاں نیا ایڈریس لکھا ہوا تھا وہاں ایسا لگتا تھا جیسے روشنائی میں غسل کر کے کئی کھن کھجورے اس ننھی سی جگہ سے گزر گئے ہوں۔ لگتا تھا کہ اس جگہ کوئی چیز گر گئی تھی، کچھ پڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ راہل نے مجھے مشورہ دیا کہ ابھی شاید پشپا اس پرانی رہائش گاہ سے رخصت نہ ہوئی ہو، اس لیے میں اگر فوراً ہی خط لکھوں تو امید ہے کہ اس کی روانگی سے پہلے وہ خط اسے مل جائے۔ واقعی راہل میرے لیے بڑا مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ اس پریشانی میں اس نے میری بڑی مدد کی۔ وہی میرا خط لے کر ڈاک خانے گیا تھا۔ مجھے کبھی اس خط کا جواب نہیں ملا، لیکن اس میں بیچارے راہل کا کوئی قصور نہیں تھا۔ چنانچہ جب ہم کشمیر میں اپنی ڈیوٹی کی مدت پوری کر کے آئے تو اس دوران میں میری انیتا سے اور راہل کی شادی پونم سے ہو چکی تھی۔